میلاد کیوں منائیں؟ بڑا کامن سا ایک سوال ہے اور بعض لوگ بڑی جلدی کر دیتے ہیں ہم سے یہ سوال پوچھنے میں، ہاں جی میں میلاد کیوں مناؤں، ہم میلاد کیوں منائیں؟ میلاد منانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے عزت اور جلال کی قسم، میلاد منانے کا فائدہ 1400 سال کے بعد ابو لہب کو قبر کے اندر بھی پہنچتا ہے۔ تو جو سرکار کے دیوانے مستانے حضور کی محبت کے اندر حضور کے میلاد کی محافل انعقاد کرتے ہیں، اللہ کی ان کے اوپر کتنی رحمتیں اور کرم نوازیاں ہوتی ہوں گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل کے حالات کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، ڈکے چھپے نہیں ہیں۔ حضور سرور عالم کی آمد سے پہلے انسان تھے، ان میں انسانیت نہیں تھی۔ عورت کی اس قدر تذلیل اور بے عزتی کی جاتی تھی کہ ماؤں کو گلے میں کپڑا ڈال کے بازار میں جا کے فروخت کر دیا جاتا تھا۔ عورت کی کوئی عزت، کوئی قدر نہیں ہوتی تھی۔ اور یہی لوگ جو آج خود کو انسانیت کے اعلیٰ درجے کے معیار پہ سمجھتے ہیں، یہی لوگ ایسے تھے کہ ان سے انسانیت شرما جایا کرتی تھی۔ انسان تھے، انسانیت نام کی چیز ان میں کوئی نہیں تھی۔ آپس میں رواداری، محبت، بھائی چارہ دور دور تک اس کا کوئی نام و نشان موجود نہیں تھا۔ اور حالات ایسے تھے کہ 40 سال ہو گئے جنگیں لڑتے ہوئے، نسلوں کی نسلیں ختم ہو گئی آپس میں جنگ و جدال کرتے ہوئے۔ تو وجہ اور سبب کیا تھا لڑنے کا؟ اس نے اپنے گھوڑے کو میرے گھوڑے سے آگے بڑھا دیا تھا۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ 60 سال تک لڑائی چلتی رہی۔ کتنے عرصہ یہ لڑائی جاری رہی، جس لڑائی کا مقصد صرف یہ تھا کہ ایک بسواس نامی اونٹنی کو کسی نے پتھر مارا تھا، تو اس پتھر مارنے کی وجہ سے یہ لڑائی چھڑتی آئی اور نسلوں کی نسلیں اسی لڑائی میں قتل ہو گئی۔ لیکن جب سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اس مقدس دور کے اندر ہوتی ہے، وہی دور کے جس سے انسانیت بھی شرما جایا کرتی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے، حضور سرور عالم کے تشریف لانے سے اللہ نے عورت کو عزت دے دی۔ اس طرح کے حالات تھے۔ تو پھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آمد کے ذریعے اس فضا کو ہی بدل دیا۔ وہی عرب کے بدو کے جن سے انسانیت شرما جایا کرتی تھی، انسانیت کی اعلیٰ ترین مثال بن گئے۔ آج بھی پوری کائنات کے اندر جدید سے جدید ترین معاشرہ موجود ہے، لیکن جیسا انقلاب حضور سیدی سرور عالم کے آنے سے آیا، پوری انسانیت، چاہے وہ حضور سے بعد کے معاملات ہوں یا سرکار سے قبل کے معاملات ہوں، پوری تاریخ انسانی ایسی ایک بھی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ یہی لوگ تھے جو آپس میں ایک دوسرے کی زندگیاں ختم کرنے کے لیے، قتل و غارت کے لیے لمحہ بھی ضائع نہیں کیا کرتے تھے۔ حضور سرور عالم نے ان میں ایسی بھائی چارے کی مثال پیدا کی، ایسی بھائی چارے کی مثال پیدا کی کہ جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو وہی عرب کے بدو، وہی یثرب کے رہنے والے خود زبان سے اقرار کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 2 باغ ہیں، یا رسول اللہ میرا ایک باغ لے کر میرے ایک مہاجر بھائی کو دے دیجیے، یا رسول اللہ میرے پاس 2 گھر ہیں، یا رسول اللہ ایک گھر میرے مہاجر بھائی کو دے دیجئے، یا رسول اللہ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، یا رسول اللہ میری طلاق شدہ بیوی سے میرے مہاجر بھائی کا نکاح کر دیجئے۔ پوری تاریخ انسانیت کے اندر کہیں بھی ایسی مثال